حضرت فاطمۃ الزہرا خاندانی پس منظر۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال پہلے جمعۃ المبارک 20 جمادی الثانی 615 کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جیسی بزرگ ہستیاں آپ کے دادا اور دادی تھیں۔ آپ کو مکہ مکرمہ کی سب سے معزز خاتون، جنہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کی گود میں پلنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے القاب زہرا، سیدۃ النساء العالمین، بطول اور خاتون جنت ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین کا لقب ایک حدیث کی روح سے ملا ہے۔ ان کے علاوہ الطاہرہ، الزکیہ اور السیدہ بھی القاب ہیں۔ آپ کی کنیت ام الائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ہیں اور آخری 6 ماہ کے سوا اپنی پوری زندگی نور کی اس برسات کے سائے میں گزاری، جسے قرآن نے سراج منیر کہہ کر یاد کیا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے گھر میں رہ کر ان سے تربیت پانا صرف حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہی مقدر تھا۔ اس تربیت کا اثر ان کی ساری زندگی کا احاطہ کیے رہا اور ان کی اولاد پر بھی پوری طرح جاری رہا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا کو ماں کی حیثیت سے ادب سکھانے کی ذمہ داری ملی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ عملی زندگی، یعنی زندگی میں عمل ان کا کس طرح کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور آپ کے محسن حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے نبی پاک کو دیکھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جب بھی آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھیں، ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کو قادر مطلق نے ایک دوسرے کے لیے چن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یوں شادی طے پا گئی۔ حضرت علی کا انتخاب حضور اکرم نے ان کی اسلام کے لیے خدمات، سخاوت اور شجاعت کو سامنے رکھ کر حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں روزمرہ استعمال کی چند اشیاء دے کر سادگی کی ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد کی زندگی دیگر خواتین کے لیے ایک قابل عمل مثال اور عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ مطلب پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ آپ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ 7 ہجری میں نبی پاک نے فضہ نام کی ایک کنیز عطا فرمائی۔ یہ وہی حضرت فضہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھیں اور بعد میں بچے کھچے قافلے اہل بیت کی خدمت گزاری کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان کے ساتھ گھر کا کام یوں تقسیم کیا کہ ایک ایک دن باری باری کام کرتی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی یہ کام فضہ سے کرا لیتی۔ آپ نے جواب دیا، ابا جان آج فضہ کی باری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے گھر اور گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہیں اپنے شوہر حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت علی بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔
ایک دفعہ حضرت فاطمۃ الزہرا بیمار ہوئیں اور حضرت علی نے ان سے اپنی پسند کی چیز کھانے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے تاکید کی گئی ہے کہ آپ سے کوئی سوال نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو آپ پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم عطا فرمائی تھیں۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد حضور اکرم نے جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں ڈھانپا، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت امام حسین شامل تھے۔ حضور اکرم نے آپ کے دونوں بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ آپ کی فضیلت میں احادیث یوں آئی ہیں۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا اور مجھے خوشخبری دی کہ فاطمۃ الزہرا اہل جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں اور حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا، یعنی میچ کرنے والا، ملنے والا نہیں دیکھا۔ شخصی خوبیاں، یعنی ایک پرسنالٹی کی حیثیت سے ان کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے ایک روح پرور ماحول میں آنکھیں کھولیں اور پرورش پائی تھی، اسی لیے اعلیٰ اخلاق کی تمام صورتیں آپ میں جمع تھیں۔ آپ صدق و صفا اور ایثار و قربانی کا پیکر تھیں۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنے لیے رکھا ہوا کھانا بھی سوالی کو دے دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ ان کے حسن اخلاق کی نسبت فرماتی ہیں کہ فاطمہ اعلیٰ اخلاق میں اپنے بابا کے مشابہ تھیں۔ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ نہایت سادہ لباس زیب تن فرماتی تھیں۔ مزاج میں صبر و قناعت اور درویشی پائی جاتی تھی۔ اپنے والدین اور شوہر کی خدمت گزار تھیں۔ اپنے بچوں کے لیے اسلام کا عملی نمونہ، اسلام کا عملی پیکر تھیں۔ بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ شجاعت، صبر، ایثار و قربانی، سخاوت، دیانت، علم کی گہرائی، جرأت و بے باکی ان کے بیٹوں کا طرۂ امتیاز بن گیا۔ وفات۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے بابا جان حضرت محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور اکرم کی بیماری کے دوران آپ بہت پریشان رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا کو پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے بابا جان نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی، پھر فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے ابا جان سے ملوں گی تو میں یہ سن کر مسکرا دی۔ یہی ہوا کہ نبی پاک کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔